بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کو لڑکیاں دے کر آزمایا گیا اور پھر اس نے خوش دلی کے ساتھ ان کی پرورش کی، ان پر احسان کیا، تو یہ لڑکیاں دوزخ کی آگ سے آڑ بن جائیں گی۔ سنن درامی میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے عہد جاہلیت کا ایک واقعہ بیان کیا اور کہنے لگا، میری ایک بیٹی تھی جو مجھ سے بہت مانوس تھی۔ جب میں اسے آواز دیتا تو وہ میرے پاس دوڑی دوڑی آتی تھی، مگر ایک روز میں نے اسے بلایا اور اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ راستے میں ایک کنواں آیا، میں نے اس کنویں میں دھکا دے دیا۔ آخری آواز جو مجھے آئی اس کی وہ ہائے ابا کی تھی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو بہنے لگے۔ حاضرین میں سے کسی ایک نے کہا، اے شخص، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمگین کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے مت روکو، جس چیز کا اسے سخت احساس ہے اس کے بارے میں اسے سوال کرنے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، اپنا قصہ پھر بیان کر۔ اس نے دوبارہ اسے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر پھر روئے، اس قدر کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاہلیت میں جو کچھ ہو گیا اللہ نے اسے معاف کر دیا، اب نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر۔ وہ تو قدیم عربوں کی حالت تھی، مگر آج کے ماڈرن دور اور جدید دور کہلانے والے دور میں بھی بیٹی کو بعض جگہ ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے اور بعض جگہوں پر اسے اس کے حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا گیا پھر وہ ان سے نیک سلوک کرے تو یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اسے بوجھ سمجھنا بدقسمتی ہے۔ بیٹی کا حق یہ ہے کہ اسے اچھی تعلیم و تربیت دی جائے۔ بیٹی کا حق تو یہ ہے اسے اچھی تعلیم و تربیت دی جائے اور جب وہ بالغہ ہو جائے تو اس کی شادی اچھی جگہ کر دی جائے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کی اور شعور دیا اور اس کی اچھی جگہ شادی کی تو گویا اس نے بیٹی کا حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے ہاں لڑکی پیدا ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، نہ ذلیل کر کے رکھے، نہ بیٹے کو اس پر ترجیح دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری اور ابن ماجہ نے ایک روایت نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا صدقہ یا بڑے صدقوں میں سے ایک صدقہ تیری وہ بیٹی ہے جو طلاق پا کر یا بیوہ ہو کر تیری طرف لوٹے تو تیرے سوا کوئی اس کا کمانے والا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اگر اولاد میں بیٹیاں ہوں یا اپنے گھر میں ذمہ داری میں بہنیں وغیرہ ہوں تو جو کوئی شخص ان کی خوش دلی کے ساتھ اچھی تربیت کرے، اچھی پرورش اور حسن سلوک کرے تو جہنم کی آگ سے یہ لڑکیاں آڑ بن جائیں گی۔ ارشاد باری تعالیٰ کو بار بار پڑھیے، دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ بیٹیوں کی ذمہ داری آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹیاں دے کر اور کسی کو بہنوں کی ذمہ داریاں دے کر آزماتے ہیں۔ اس آزمائش پر پورا اترنا مسلمان کا کام ہے اور اس کے نتیجے میں آخرت میں بہت بڑا انعام ہے کہ خدا نخواستہ وہ اپنے دوسرے اعمال کی وجہ سے جہنم کا مستحق بنا تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی اور ایسا شخص جنت کا مستحق ہوگا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص کے ہاں 2 لڑکیاں ہوئیں، اس نے ان کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئیں تو وہ شخص اور میں قیامت میں اس طرح ساتھ ہوں گے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 اپنی انگلیوں کو ملا کر اشارہ فرمایا۔ اس طرح ایک اور ارشاد میں لڑکیوں کے ساتھ بہنوں کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان صحابی
خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ ان کے کپڑوں یا ہاتھوں پر زعفران لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے شادی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کنواری ہے یا بیوہ وغیرہ؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے شادی کی ہے بیوہ سے، اور وہ بڑی عمر کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کنواری سے شادی کرتے تاکہ شادی کا لطف حاصل ہوتا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میری 3 نوجوان یتیم بہنیں ہیں، میں کنواری سے شادی کرتا تو 4 کی ذمہ داری ہو جاتی۔ بیوہ سے اس لیے کی تاکہ وہ ان کا خیال رکھے، ان کی تربیت کرے۔ یہ وجہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان صحابی کی بڑی تحسین فرمائی۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کو جنت میں داخل کریں گے۔ اسلام سے قبل عرب کی حالت بہت بری تھی، ہر طرح کی برائی ان میں درجاتم تھی۔ ان تمام برائیوں میں سے ایک برائی عورتوں سے بدسلوکی کی بھی تھی۔ عرب خواتین کو جانوروں سے بھی بدتر خیال کرتے تھے۔ عموماً ایسا ہوتا کہ بیٹی پیدا ہوتی تو زندہ درگور کر دیا جاتا، اور اگر کسی کو زندہ بھی رکھتے تو اس کی زندگی محض ایک برتن کی سی تھی کہ جسے استعمال ہی کیا جاتا، مگر اس کو کوئی مقام حاصل نہ ہوتا، نہ اسے کوئی حقوق حاصل ہوتے۔ مگر جب اس ظلمت کدے میں اسلام کا نور پھیلا تو اللہ کے نبی نے عورت کو ماں، بیٹی، بہن اور بیوی جیسے قابل احترام مقام عطا فرمائے۔ میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، اور میری ویڈیوز کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔